میرے یوٹیوب پہ سننے والے تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید کا تیسرا دن ہے، وہ عید کی گزری ہے اس کی بھی اور آج کی بھی تمام مسلمانوں کو مبارکباد ہو۔ اب عید ایک سال بعد آئے گی، نہ جانے ہم ہوں نہ ہوں، میں ہوں نہ ہوں، میرے سننے والے ہوں نہ ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں لے کر حاضر ہوتی ہوں، علم دین لے کر حاضر ہوتی ہوں، جو میرے رب عز و جل نے دیا ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے ملا ہے، وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ تو نیت فرما لیں، کوشش کریں ان پر عمل کرنے کی، ان کی فضیلت پانے کی، ان اچھی باتوں کی برکتیں حاصل کرنے کی۔ اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کو 6 روزوں کی یعنی شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میرے 4 بیان اپلوڈ ہو چکے ہیں یوٹیوب پر، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بھی ہے، اور اب وضو میرا چل رہا ہے، پارٹ 1 میرا وضو کا آ چکا ہے، وضو کے فرائض 4 فرائض کے نام سے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پارٹ 2 پارٹ 3 بھی وضو کا طریقہ آئے گا۔ تو نیت فرما لیں کہ آئندہ جو بھی آئیں گی وائس ویڈیو وہ بھی سنیں گے، آپ لوگ سنیں گے، اور ابھی 6 روزوں کی جو فضیلت ہے اس کو بھی توجہ سے سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس یوٹیوب چینل کو، اس دینی چینل کو، اس علم دین پھیلانے والے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ علم دین پھیلانے میں میری مدد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں، آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرمائیں۔ آئیے 6 روزوں کی فضیلت سماعت فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد 6 روزے رکھے، 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے عمر بھر روزے رکھے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو یہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے الجوائز، مجمع زوائد کے اندر ہے حدیث ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے، اس کے بعد جو ہے شوال کے 6 روزے رکھے، گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یعنی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ظاہر ہے بچہ کیا گناہ کرے گا۔ تو یہ ایک مثالیں دی گئی ہیں کہ اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ابھی موقع ہے، ماہ رمضان کے ابھی ہم نے تازہ تازہ روزے رکھے ہیں، ابھی عادت ہے، تو شوال کے روزے رکھنے کی نیت فرما لیں، پورا ماہ باقی ہے ابھی تو۔ اور عید الفطر کا تو روزہ رکھنا حرام تھا، ناجائز تھا، ہم کل سے رکھ سکتے تھے، جنہوں نے بسوں نے رکھے بھی ہوں گے۔ اس میں بھی میں بتا دوں کہ لگاتار نہیں رکھنے، ضروری نہیں کہ ہم لگاتار رکھ بھی لیں تو اچھی بات ہے۔ اس کو جو ہے 6 روزوں کو بعض لوگ باسی کا رکھ کے بھی آپ چھوڑ دو، پھر جب آپ کو موقع ملے رکھ لیں۔ باسی کا بھی نہیں رکھا، جیسے عید کے دوسرے دن کا جسے ہمیں باسی عید کہا جاتا ہے، نہیں رکھا، آج بھی نہیں رکھا، لیکن ابھی پورا ماہ باقی ہے، ابھی تو آپ کے پاس 26 دن باقی ہیں، 26-27 دن آپ رکھیں اس میں۔ آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، آپ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ پہلے عشرے میں، دوسرے تیسرے عشرے میں، جس طرح آپ کو مناسب لگے رکھیں۔ پہلے کانسیپٹ تھا کہ 6 روزے ایک ساتھ رکھے جاتے تھے، دوسرے دن سے لے کر 6 روزے پھر عید منائی جاتی تھی، تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی روزے رکھیں گے آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ ہاں بہتر ہے، آپ کیونکہ آپ کی عادت ہے تو آپ لگاتار دوسرے دن سے رکھنا شروع کر دیں، اور پھر 6 روزے مکمل ہو جائیں آپ کے، تو آپ کو فضیلت مل جائے گی۔ لیکن اس میں یہ نہیں کہ عید منائی جائے، بعض لوگ عید واجب سمجھتے ہیں کہ ہم نے 6 روزے رکھے تو ہم اپنی عید منائیں،
ہاں خوشی کا اظہار کریں، منع نہیں ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزے بھی آپ سے رکھوائے، اب 6 روزے نفل روزے رکھنے کی بھی آپ کو سعادت عطا فرمائی، آپ خوشی منائیں، اچھے پکوان بنائیں، کپڑے پہننے ویسے بھی منع نہیں، پورے سال نئے کپڑے پہنے آپ تو اس میں بھی پہن لیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ رکھنا کہ یہ عید ہے، عید شریعت میں ایک ہی تھی، چھوٹی عید جسے میٹھی عید کہا جاتا ہے، گئی، اب ہماری عید الاضحیٰ کی عید آئے گی، شریعت میں 2 ہی عیدیں ہیں، باقی عید نہیں ہے، تو ہاں گناہ بھی نہیں ہے، لیکن واجب نہ سمجھیں کہ یہ ہماری عید ہے، تو جلدی جلدی نیت فرما لیں 6 روزوں کی، نفل روزوں کی، اور اگر آپ کے ذمے قضاء روزے ہیں، میں زیادہ تر خواتین سے مخاطب ہوں نا، میں اور وومین ہوں، میں وومین سے مخاطب ہوتی ہوں، مرد حضرات اپنے مردوں کو سمجھاتے ہیں، وہ ان میں علم دین کے بیان کرتے ہیں، تو میری خواتین کی خدمت میں عرض ہے، جہاں کہیں مسلمان بہنیں سن رہی مجھے، کہ ان کے اگر روزے قضا ہوئے، ان روزوں کو پہلے قضا کی نیت کریں، قضا روزے ادا کریں کہ فرض پر حساب ہے چھوڑنے پر، نفل پر ثواب ہے، تو ہمیں حساب دیا جائے، ہم لائن میں کھڑے ہوں، ہم سے پوچھ گچھ ہو، تو ہم پھر اپنی فرض عبادات لے کر جائیں، نفل کی تو بعد میں، ہاں کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ 6 روزے نفل کے بھی رکھ لے گی، قضا کی بھی رکھ لے گی، تو بے شک رکھے پورا ماہ۔ اب آپ لوگوں کی قضا تو ہوئے ہوں گے نا، میری بہنوں کی جو 50 سال سے کم عمر کی ہے، 40 آپ کے جو ہے 40-50 سال کے بعد سنہ ایاس لگتا ہے، تو اس میں عورتوں، اس سے پہلے عورتوں کے جو ہے مخصوص ایام آتے ہیں، جسے شرعی عذر کہا جاتا ہے، اور جو ہے اسے پیریڈ مینسز کہا جاتا ہے، وہ عورتیں جو ہیں یہ مخصوص ایام آتے ہیں، تو اس میں روزے رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، نماز پڑھنا بھی حرام و ناجائز ہے، عورت ناپاک ہوتی ہے، وہ جب تک پاک نہ ہو یہ عبادات نہیں کر سکتی، نہ قرآن چھو سکتی ہے، نہ مسجد میں جا سکتی ہے، تو جن کے روزے چھوٹے آپ اپنا حساب لگائیں اور جلدی جلدی اپنی قضا رکھیں، بلکہ پوری عمر کا حساب لگا کر قضا رکھیں، نہ جانے کب موت آ جائے، کب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے، اس سے پہلے ہم اپنی فرض عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں۔ تو میرا مشورہ یہ کہ پہلے اس سے ماہ رمضان کے آپ لگا لیں، یاد رہیں گے آپ کو کہ میرے 6 چھٹے، 10 چھٹے، 8 چھٹے، وہ میں پھر بتاؤں گی کہ بھئی حیض کتنے دنوں کا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ حیض کا آئے گا، مینسس کا آئے گا، وہ میں اس میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس میں کتنے کم سے کم دن کتنے ہوتے ہیں، زیادہ سے دن کتنے ہوتے ہیں، لیکن ابھی آپ خود دیکھیں کہ آپ کے روزے کتنے چھٹے ہیں اس ماہ کے اندر، حیض کے علاوہ بھی چھٹے ہوں گے، بیماری کی وجہ سے کوئی مشکل آ گئی ہوگی، کوئی سفر ہو گیا ہوگا، اس سب روزوں کی آپ قضا کریں کہ اس وقت معاف ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ بہت بیمار ہیں، آپ حیض کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں ہیں، اس وقت روزہ رکھنا منع ہے، لیکن بعد میں جب یہ عذر دور ہو گیا تو اب آپ روزہ آپ کو رکھنا ہوگا، قضا روزہ رکھنا ہوگا قضا کی نیت سے، اور قضا کی نیت بھی میں جلدی جلدی بتا دوں آپ کو کہ قضا کی نیت صبح صادق سے پہلے پہلے آپ نے کرنی ہوگی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اذانیں شروع ہو گئی، اذان شروع ہونے سے بھی تعلق نہیں، اذانیں تو آج میں نے دیکھا تھا 10-15 منٹ بعد شروع ہوئی تھی، اور رمضان میں تو فوراً شروع ہو رہی تھی، تو آپ اپنا پاس ٹائم پیریڈ رکھائیں، نکالیں، موبائل ایپ میں سے اوقات و صلاۃ نماز نکالیں، اس میں سب آتا ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے آپ نے قضا کی نیت کرنی ہوگی، آپ کھانے پینے میں لگے نہیں، آپ نے نیت نہیں کی اور وہ صبح صادق ہو گئی، تو اب وہ نفل کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا روزانہ، اور نفل روزہ کہلائے گا آپ کا، تو ہاں آپ اگر سحری کھا رہی ہیں، آپ کی نیت ہے میں قضا روزہ رکھوں گی کل کا، تو پھر وہ نیت کہلائے گی، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، لیکن زبان سے بھی کہہ لیں کہ یا اللہ میرا جو سب سے پہلا روزہ ہے یا سب سے آخری روزہ ہے قضا، میں اس کی نیت کرتی ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جلدی جلدی اپنی فرض عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے علم دین پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کی اور آگے علم دین پھیلانے کی نیت سے شیئر کرنے کی، لائک کرنے کی سعادت عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ۔